کہ آپ تبصرہ دیجئے. بھی میں جب سیڑھیاں بھی چڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک دوست جو ہیں وہ کیمرہ لے کے کہہ رہے تھے بیان دیں, تو میں نے کہا سب کے ساتھ میں اکٹھا ہی سامنے آپ کے حاضر ہو جاتا ہوں. دیکھیں اس بیان پہ تو آپ کے سوالات جو ہیں آپ پوچھیں گے, میں ان کا جواب دوں گا, لیکن اصل بات جو ہے وہ تو آپ نے بڑا خاکہ دیکھنا ہے, اور آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو بات ہو رہی ہے اس بات میں کوئی حقیقت ہے, کوئی وزن ہے یا نہیں ہے. تو دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ بات تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہی کہ جناب میں آپ کے سامنے یہ ہزاروں کے جلسے میں آیا ہوں اور اس وقت کے وزیر اعظم چیئرمین تحریک انصاف کے بہاف پہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک سائفر تھا. یہ تو عمران خان نے نہیں کہا. وہ تو عمران خان صاحب نے آپ کے سامنے جیب سے پرچہ نکالا اور ہزاروں لوگوں کے سامنے لہرایا, اور لاکھوں لوگ جو ٹیلی ویژن کی سکرین دیکھ رہے تھے ان کو یہ کہا کہ یہ وہ ریاست پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس کی پروٹیکشن کی ذمہ داری ہر شخص پہ ہے, وزیر اعظم پہ بھی ہے, اور یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جو میں کسی کو نہیں دکھا سکتا, اور اگر میں یہ ڈاکیومنٹ کسی اور کو دکھاؤں تو مجھ پہ وہ قانون نافذ ہوتا ہے سیکرٹس ایکٹ کا, گورنمنٹ سیکرٹس ایکٹ کا. تو یہ تو اعظم خان صاحب نے نہیں کہا, یہ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے, اور یہ بات تو سب کے سامنے ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ لہرا کے اس کاغذ میں کیا کہا. اس وجہ سے اگر تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا پاکستان کا وہ قانون جس کے ذریعے پاکستان کے تمام سیکرٹس کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے یا نہیں, تو جواب آپ کے سامنے ہے, کلپس آپ کے سامنے ہیں, اخباری تراشے آپ کے سامنے ہیں, پورا ملک آپ کے سامنے ہے جس میں وہ کاغذ جو پاکستان کے آئین کے مطابق, اور یہ میں نہیں کوئی اس طرح کی بات کر رہا کہ کوئی غداری ہے, مگر وہ اس زمرے میں ضرور آتی. آپ جب اوتھ لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں, ممبر آف پارلیمنٹ کا, ممبر کابینہ کا جب حلف لیتے ہیں, وزیر اعظم کا حلف لیتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوا ہے اللہ رسول تمام کا نام لینے کے بعد آپ یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں وہ کاغذ جو پاکستان کا سیکرٹ ہے وہ کبھی کسی کو نہیں دوں گا, کسی پہ عیاں نہیں کروں گا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ وہ کاغذ جس کی حفاظت کی ذمہ داری آئین کے تحت خان صاحب کو دی گئی تھی, انہوں نے اپنا حلف توڑتے ہوئے اس قانون کو پامال کرتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے وہ کاغذ رکھا. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, یہ بھی ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کاغذ کہاں گیا, کیونکہ آپ ہی لوگوں نے ان سے پوچھا اور جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا. تو وہ جو قانون ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ جرم کریں, یعنی پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ باہر لے کر جائیں اور اس کو لوگوں پہ عیاں کریں, تو اس کی سزا تو 17 سال سے زیادہ ہے. مگر اگر اس کو گم کریں, مس پلیس کریں, تو اس کی سزا 3 سال ہے. یہ آرٹیکل 2 اور شاید 5 ہے, میں قانونی ماہر تو نہیں ہوں, مگر اگر آپ پڑھ لیں اس قانون کے اندر تو آرٹیکل 2 یہ کہتا ہے وہ 17 سال کی سزا والا ہے, اور آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ اگر آپ گمائیں تو 3 سال کی سزا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکیومنٹ جو سیف میں ہونا چاہیے, سائفر وہ ڈاکیومنٹ ہے جو سفیر بھیجتا ہے جو صرف 2 یا 3 لوگوں کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے, وہ بھی وہ لوگ جن کی ضرورت ہو, یعنی وزیر خارجہ, سیکرٹری جو خارجہ وزارت کے ہیں, وزیر اعظم اور شاید ایک آدھ اور, اگر کوئی سیکیورٹی سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو. تو یہ کاغذ لاکھوں کے سامنے لے کر آنا, اس کو وہاں پرائم منسٹر ہاؤس کے سیف سے نکال کے باہر لے کر آنا, کوڈڈ سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو, کیا یہ قانون کی دھجیاں اڑائی گئیں, آئین کی دھجیاں اڑائی گئیں یا نہیں؟ اور پھر اس کو استعمال کس لیے کیا؟ چھوٹی سی پولیٹیکل ایکسپیڈینس کے لیے. آج بھی غالباً میں صبح دیکھ رہا تھا CNN کے اوپر آ رہا تھا کہ وہاں پہ امریکہ نے دوبارہ کہا ہے کہ یار ہمارا کام نہیں ہے کسی ملک کے اندر بیٹھ کے
اس کی حکومتیں الٹانا یا ان کے جمہوری نظام کو پامال کرنا یا ان کے آئین کو پامال کرنا ہمارا یہ کام نہیں. یہ ملک کے اندرونی سیاست ہے, اس کو آپس میں سیاستدان بیٹھ کر طے کریں, بار بار ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں. مگر ان کو گھسیٹا گیا. کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ امریکہ نے مداخلت کی. کس چیز میں مداخلت کی؟ یعنی پاکستان کے جمہوری نظام میں مداخلت کی, اور کہا کہ ہماری حکومت کو الٹانے کی سازش کی. حکومت, ایک جمہوری حکومت کو الٹانے کی سازش کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کو سبورٹ کیا, پامال کیا. آئین کو سبورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے تقریباً حملہ کیا پاکستان کے اوپر. یہ ہے اس بات کا مطلب جو خان صاحب برملا کھڑے ہو کر پوری پاکستان کے عوام کو بتا رہے تھے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے چند دن کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی جس میں وہ کانگریس وومن کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص پاکستان کے یا یہ ملک پاکستان کے آئین کو پامال کرتا ہے, پھر دوسری طرف اسی ملک کے ایک پارلیمان کے ممبر کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے, یہ میرے حق میں ایک خط لکھ دیں, آپ کا خط بڑی دور تک جائے گا, ہماری بچت ہو جائے گی. یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بات سچ ہے یا یہ بات سچ ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے آئین کو پامال کیا, پاکستان کی جمہوریت کو پامال کیا, یا یہ بات سچ ہے کہ اللہ آپ کا وقار بلند کرے, میرے حق میں ایک خط لکھ دیں؟ ان میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ بات سچ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا, یا یہ بات سچ ہے کہ آپ نے وہاں پہ ایک لابسٹ رکھا ڈیوڈ فینٹن کے نام سے, اور یہ وہ شخص ہے جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرامز کے خلاف تحریک چلا رہا ہے. پاکستان کے جتنے پڑھے لکھے بچے ادھر بیٹھے ہیں وہ لکھ لیں گے نام, ڈیوڈ فینٹن, اور اس کو گوگل کریں, اس پریس کانفرنس میں گوگل کریں اور دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کیا. اس نے کانسرٹ کروائے ہیں ایٹمی تنصیبات کے خلاف, اس نے لابی کیا ہے پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے خلاف, اور ساری زندگی لابی کیا ہے اس نے. اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں, ڈیوڈ فینٹن. ابھی ڈالیں گوگل میں اور دیکھیں کہ اس نے ساری زندگی میں کیا کیا ہے اور اس کی ساری زندگی کا کام کیا ہے. اور اس کو عمران خان صاحب نے ہائر کیا امریکہ میں لابسٹ. کس ملک میں؟ جس کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا وہ آئین پامال کرتا ہے. تو پھر لابسٹ کس چیز کی لابی کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ جو پاکستان کے قوانین کو, پاکستان کی جمہوریت کو پامال کر رہا ہے, تو کس چیز کا وہاں پہ آپ لابسٹ رکھ رہے ہیں؟ اور وہ کیا لابی کر رہا ہے جس کی زندگی کا مقصد صرف پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو ختم کرنا ہے؟ وہ وہاں پہ کیا لابی کر رہا ہے؟ تو اب آپ یہ تمام نکات جوڑیں, آپ دیکھیں کہ اپنی سیاست کی نظر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا. اور یہ تو آپ کو یاد ہے ابھی کتنی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام دوبارہ سے اس کا شروع کروایا ہے, کتنی مشکلات پڑی. آپ لوگوں نے بھی بڑا اس کا تنقیدی جائزہ لیا, اور برحق تنقیدی جائزہ لیا, اور ہم نے بڑی کوشش کی. اور میں بڑا شکر گزار ہوں وزیر اعظم کا, وزیر خزانہ کا, جنہوں نے بہت محنت کر کے آخری وقت میں اس پروگرام کو ریسٹور کروایا. لیکن آپ کو یہ یاد ہے کہ پرانے وزیر خزانہ جو صوبوں کے وزیر خزانہ کو دونوں کو فون کر رہے تھے تو کیا کہہ رہے تھے؟ ایک وزیر کو انہوں نے کہا, اور یار یہ اس کو ایسے ویسے کر دو, یہ آئی ایم ایف کا پروگرام تو تباہ کرو. اور جب یہی بات انہوں نے پنجاب کے وزیر خزانہ کو کہی تو اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے کہا کہ سر یہ تو ملک برباد کر دے گا, یہ تو چیز ملک کے خلاف جاتی ہے, تو آپ ایسی باتیں تو نہ کریں کہ سیاست کی وجہ سے ملک برباد ہو جائے, ملک بینکرپٹ ہو جائے, ملک کے غریب آدمیوں کا کیا بنے گا. تو اس میں کے جواب میں انہوں نے کہا بھائی چھوڑ یار, کپتان کہتا ہے یہ بس یہ کرنا ہے کرو اس کو. کپتان کہتا ہے, کبھی کپتان کہتا ہے ہماری جمہوریت کو پامال کرتے ہیں, کبھی کپتان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے ان لوگوں کو جو جمہوریت کو پامال کرتے ہیں کہ میں پہ ایک خط لکھ دے, ایک خط لکھ دے, اللہ کا واسطہ ہے خط لکھ دے, اللہ تیری عزت بلند کرے, تیرا وقار بلند کرے. کبھی کپتان کہتا ہے کہ یار تو اگر پاکستان کے تیرا بڑا انوے ہے, انوے امریکہ میں,
تو ذرا یہ ایک ہمارے حق میں بھی کیمپین چلا. تو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف تو 30-35 سال سے کیمپین چلا رہا ہے, تیری زندگی کا مقصد ہے, ذرا ہمارے حق میں بھی وہی ریلیشن شپس استعمال کرتے ہوئے ایک کیمپین چلا دے. ارے بھائی, یہ کیسا کپتان ہے؟ اور یہ کس کا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے جو اپنی انا کے سامنے, جو اپنے سیاسی مفادات کے سامنے ملک کو بھی نہیں ٹھہرنے دیتا؟ اب جو باتیں یہ ہو رہی ہیں, میں نے آپ کے سامنے کچھ پیش کیا, اور بے شمار اس کے علاوہ بے شمار اس کے علاوہ کہاں پہ جھوٹ بولا, کہاں پہ سچ بولا, کون سے 35 پنکچر, وہ کون سے $250 ملین جو آپ نے ملک ریاض صاحب کو دیا اور اس کے بدلے میں 450 کنال زمین لی, یہ کپتان؟ یا آپ نے 2.5 ملین پاؤنڈ کے لیے $1 ارب کا فائدہ دیا عارف نقوی کو, یہ کپتان؟ یہ کون سا کپتان ہے؟ یہ کس ملک کا کپتان ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے کس کس چیز کی قربانی دے گا؟ آئین کی, قانون کی, ملک کی, ریاست کی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اب آپ میرے سے سوال پوچھیں اعظم خان صاحب کے بیان کے متعلق. ان تمام باتوں سے اعظم خان کے بیان کا کیا تعلق ہے؟ اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہے. اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو کپتان خود کروڑوں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ گیا ہے. اعظم خان نے تو وہ کہا ہے جو آپ روز اخبار میں لکھ رہے ہیں, جو ہم روز کہہ رہے ہیں کہ ایک سازش کے تحت, ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو داؤ پہ لگا کے, ریاست کو داؤ پہ لگا کے ایک سازش کی گئی تھی. لیکن سازش وازش کو چھوڑیں, پاکستان کا ایک سیکرٹس ڈاکیومنٹس یا پاکستان کے سیکرٹس کو بچانے کا ایک قانون ہے. اگر اس قانون کی کوئی عزت نہیں ہے, اگر اس قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو پھر اتنی بھاری سزا آئین میں اور قانون میں کیوں لکھی گئی ہے؟ اور اگر سزا بے شک ہو یا نہ ہو, مگر خان صاحب پہ کیونکہ نہ آئین لگتا ہے نہ قانون لگتا ہے, تو یہ بھی نہیں لگتا, تو پھر باقی لوگ بھی اسی طرح پاکستان کی عزت, پاکستان کی حفاظت, پاکستان کا آئین, پاکستان کے سیکرٹس کو پامال کریں, اور جہاں پہ ضرورت پیش آئے وہاں پہ پاکستان کو ایک ایک اینٹ کر کے بیچتے چلے جائیں. کیونکہ یہ جو ہو رہا ہے, جو ہو رہا تھا, وہ ہو یہی رہا تھا کہ اپنے مفاد کے لیے سیاسی, بے شک لوگوں کو اربوں ڈالر کے فائدے دے دو یا 250 ملین کا فائدہ دے دو, اپنی ذات کے لیے بے شک ملک کو, آئین کو, قانون کو پامال کر دو. ایک ایک اینٹ کر کے پاکستان بیچتے چلے جاؤ, اور اگر پاکستان صرف ایک اینٹ بھی رہ جائے تو اس اینٹ پہ صرف میں کھڑا ہوں. بھائی یہ نہیں, ایسے نہیں ہوتا. پاکستان ایک اینٹ رہ جائے اور اس پہ صرف آپ کھڑے ہوں. وزیر اعظم پاکستان ایسا نہیں ہونا چاہیے. وزیر اعظم پاکستان تو وہ ہونا چاہیے جو شہداء کی طرح بولے کہ ایک اینٹ پہ بھی پیر رکھو گے تو میں جان دے دوں گا. تو یہی میں آپ کے سامنے, کیونکہ بہت سے لوگ سوالات پوچھ رہے تھے, تو میں نے سوچا میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں, میں آپ کے سوالات کا جواب. میرے خیال میں جی 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 میں بالکل آپ کو بتاتا ہوں. اگر میں آپ کی بات مان لوں, اگر میں آپ کی بات مان لوں تو پھر تو اس سے بھی زیادہ بڑی سزا ہونی چاہیے جو ہوگی, کیونکہ پھر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایک ایسی چیز جس کو ڈکلیئر کرنے سے پورا ملک برباد ہو سکتا تھا, اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا, اگرچہ ایسا نہیں تھا. لیکن اگر میں آپ کی بات مان لوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرم بہت بڑا تھا. جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ نے ملک کا سیکرٹس ایکٹ توڑا, آپ نے باہر کاغذ نکالا, آپ نے اس کو گما دیا, بلکہ جرم کی نوعیت تو بہت بڑی ہے.
دیکھیں بات یہ ہے، ہم بھی ڈیمارش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی جب کوئی ہمیں پتا چلے کہ کسی سفارت خانے سے یا کسی ملک سے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو حقیقت میں مبنی نہیں ہے، جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، تو ہر ایک ڈیمارش کرتا ہے. جب آپ آفیشیلی بلاتے ہیں کسی کو اور اس کو کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے جو نوٹ لکھا ہے ہمیں اس پہ یہ اعتراض ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی بات کرنے کا حق ہے یا نہیں ہے، تو ہم اس کو ڈیمارش کرتے ہیں اور ہر ایک کرتا ہے. اور ہماری وزارت میں بھی ہم کئی دفعہ مختلف سفراء کو بلاتے ہیں اور اپنا نقطہ نظر ان کو دیتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس کو آفیشیلی ڈیمارش کہتے ہیں یا نہیں، مگر ہوتا یہی ہے کہ آفیشیلی آپ کسی سفیر کو بلا کے اپنے تحفظات جو ہیں ان سے آگاہی ان کو دیتے ہیں، اس کو ڈیمارش کہتے ہیں. اور یہ ہر 2-4-5 ہفتے کے بعد ہوتا ہے، اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں. تو ڈیمارش کرنے کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. آپ سوچئے اس بات کو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو یہ کہ اگر یہ حقیقت ہے تو پھر کتنا بڑا راز ملک کا جو ہے انہوں نے آشکار کیا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حقیقت نہیں ہے تو آپ سوچیں انہوں نے کون کون سا قانون توڑا. تو آپ تو چاہتے ہیں کہ بالکل ہی آپ تو ان کو لٹکوانا چاہتے ہیں. تو دیکھیے، تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہم روز ڈیمارش کرتے ہیں، اور پاکستان کی جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے باقاعدہ اعلامیے میں کہا کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی، کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ملک میں سازش ہو رہی ہے، آئین پامال کیا جا رہا ہے، جمہوریت پامال کی جا رہی. اگر کسی نے ہم پہ تنقید کی اور ہم نے سمجھا کہ ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے تو ہمارا حق ہے، اپنے حق میں ہم بھی ڈیمارش، ہمارے سفیر جو ہیں ان کو بھی ڈیمارش کیا جاتا ہے، وہ بھی بلائے جاتے ہیں اور ہم بھی لوگوں کو ڈیمارش کرتے ہیں. تو اس کا اس بات سے تو کوئی تعلق نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ملک کا آئین یہ کہتا ہے کہ آپ ملک کے سیکرٹ کو عیان نہیں کر سکتے، سیف میں رکھیں گے، کمرے سے باہر نہیں لے جا سکتے، اس کی سزا ہے. اور خان صاحب نے اس قانون کو مسلسل وائلیٹ کیا. پہلے باہر نکالا سیف کے بجائے، اس کو عوام میں لے کے گئے، اس کو ایکسپلائٹ کیا، اور پھر یہ کہا کہ چھوٹی سی چیز تھی، کہیں رکھ دی، کہیں کھو گئی، گم ہو گیا. ملک کا سیکرٹ کہ چھوٹی سی چیز تھی، کہیں رکھ دیا، کہیں گم ہو گیا، کھو گیا، معلوم نہیں کہاں، یاد نہیں آ رہا. ایسے چلتے ہیں ملک. خاص ان کے متعلق، اعظم خان صاحب کے متعلق میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کل انٹیریئر منسٹر نے غالباً کوئی پریس کانفرنس کی ہے جس پہ یہ بات کی گئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر چیز قاعدے سلیقے سے ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی کو اریسٹ کرنا ہے تو باقاعدہ آن پیپرز اسے اریسٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ باقاعدہ تحقیق جو آپ ہماری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اس کو باقاعدہ جوائن کرے، اور اس سے ہر قسم کے سوال جواب ہونے چاہیے. یہ 2-3 دن جو لوگ پیش نہیں کیے جاتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے ذاتی خیال میں. لیکن بات جو میں نے آپ سے کی ہے، یعنی جس قانون کی وائلیشن ہوئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے مقدمہ رکھ رہا ہوں. اور انہوں نے خود وہ پتہ نہیں وہ کون سا بیان ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں نہیں وہ پتہ نہیں کون سی 164 کا بیان انہوں نے ایک میجسٹریٹ کے سامنے دیا. اس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی. لیکن میرا آپ کے ساتھ تو مقدمہ یہ ہے کہ مان لیں کہ یہ بیان نہیں ہے، تو بھی جو باتیں ہو رہی ہیں قانون پہ عملداری کی، اس کا اس بیان سے وہ اسٹرینتھن ہوتی ہیں، ثابت ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن قانون شکنی کر کے تو انہوں نے خود اعلان کیا کہ ہاں میں یہ نہ صرف قانون شکنی اور آئین شکنی کر رہا ہوں بلکہ اعتراف کرتا ہوں لوگوں کے سامنے کہ یہ کر رہا ہوں. تو یہ تو ہو چکا ہے. سر 2-3 کمپلینٹ سے میرے سوال کیے. 164 سے نکالی جن سرکمسٹانسز میں لیا گیا ایک فیکچوئل بات ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ جواب دیں. آپ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں بیٹھ کے، اور اس بنیاد پہ کہ اس کا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. اب وہ اسٹیٹمنٹ کن حالات میں لیا گیا اور کس ایف آئی آر کے تحت وہ اسٹیٹمنٹ لیا گیا، اور اس میں ایک بائنڈنگ ہوتی ہے کہ جس پر آپ الزام لگا رہے ہیں اس کا وکیل بھی وہاں موجود ہوگا، وہ مجسٹریٹ اس کے سامنے اسٹیٹمنٹ دے گا. ایک اس کی بنیادی جو قانونی حیثیت ہے جس پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ حیثیت بتا دیجیے. دوسرا یہ کہ آپ نے اپنی پریس کانفرنس میں امریکہ کو بھی ایک نیوٹرل اور اس کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس پوری کانسپریسی کے پیچھے نہیں تھا یا اس قسم کے اقدامات نہیں کرتا وہ. تو سر یہ جو ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر میں تھرڈ ورلڈ کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو سپر پاورز کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کیسے کام کرتی ہیں؟ اور سر تیسرا کمپوننٹ یہ ہے کہ سابق کچھ ماضی میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک وزیر اعظم کی جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انبن ہوئی تو پھر ایک ڈاؤن لیگز سامنے آتی ہے، اس کا استعمال بھارت جو ہے وہ عالمی عدالت میں کرتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس آپ نہیں سمجھتے کہ عالمی میں ہوئی؟ دیکھیے آپ نے
3 سوالات پوچھے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ میں نے جو آپ کی آج پریس کانفرنس آپ کے سامنے کیا اس کے آخر میں اعظم خان صاحب کا ذکر کیا ہے. میں نے تو اس قانون اور اس آئینی شک جس کو وائلیٹ کیا گیا ہے سیکرٹس ایکٹ, اس کے اوپر پوری پریس کانفرنس کی ہے. میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ جتنی باتیں آپ کو بھی معلوم ہیں, پاکستان کے 22-24 کروڑ لوگوں کو بھی معلوم ہے, کیونکہ خان صاحب نے خود پریس وہاں پہ جلسوں کے اندر یہ پاکستان کا سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو ہے, سائفر از اے سیکرٹ ڈاکیومنٹ, یہ ایک کوڈڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. یا وہاں سے چلتا ہے تو کوڈز کی شکل میں چلتا ہے, یہاں پہ آ کے ڈی کوڈ ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو صرف دکھایا جاتا ہے, دیا نہیں جاتا, اور پھر اس کو سیف میں منتقل کر دیا جاتا ہے. ایک ایسے ڈاکیومنٹ کو باہر جب آپ لے کر آتے ہیں تو آپ نے آئین اور قانون کو تو پامال کر دیا نا, تو پاکستان کی حفاظت کیا رہ گئی؟ اس کا اعظم خان صاحب کے بیان سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو انہوں نے آپ کے سامنے رکھا. اس پہ تو باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, اس پہ ایک ایکسپلینیشن سامنے آئی جس میں جھوٹ بھی سامنے آ گیا, آئین شکنی بھی سامنے آ گئی, قانون شکنی بھی سامنے آ گئی. اس بات کو کورابریٹ کیا ہے اعظم خان صاحب نے, وہ بات جو آپ کو خود کو پتا ہے کیونکہ آپ نے وہ تمام جلسے کور کیے ہیں, عوام نے وہ تمام جلسے دیکھے ہیں. تو پہلی بات تو میں آپ سے یہ پیش کروں گا کہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تو پاکستان کے سیکرٹس ایکٹ جو ہے, جو پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس کی وائلیشن کے اوپر ہوئی ہے, جس میں ایک ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایک صاحب جو ان کے حواری تھے, ان کے ساتھ کام کرتے تھے, اور بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ بہت شاید عمران خان صاحب کے بعد سب سے پاورفل آدمی وہ ہیں, انہوں نے ایک اعترافی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہم نے بیٹھ کے, خان صاحب نے مجھے یہ کہا کہ یار اس کاغذ کو ہوگا سیکرٹ لیکن اس کاغذ کو تو ایکسپلائٹ کر کے ہم بڑے پوائنٹ سکور کر سکتے ہیں. تو میں تو اس پہ پریس کانفرنس کر رہا ہوں. جن حالات میں انہوں نے دی ہے, اگر وہ اپنے بیان پہ نہیں کھڑے تو وہ ہٹ جائیں گے اپنے بیان سے. اگر ہٹ بھی جائیں گے تو یہ جو آئین اور قانون شکنی ہوئی ہے کیا یہ ختم ہو جائے گی؟ آپ سوچئے اس بات پہ کہ مان لیجئے, میں آپ کی بات مان لیتا ہوں, اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ 164 کا ایک طریقہ کار ہے, اور مجھے قوی امید ہے کہ اس طریقہ کار کو پورا کرتے ہوئے انہوں نے جا کے اپنے میجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا ہے, لیکن گھڑی بھر کو مان لیں کہ وہ بعد میں مکر جاتے ہیں. اگر مکر جاتے ہیں تو کیا یہ آئین شکنی اور قانون شکنی ختم ہو جائے گی؟ وہ تو سائفر انہوں نے خود کہا گم گیا, 3 سال سزا, خود نکال کے دکھایا میرے پاس ہے 17 سال سزا, اس کا کیا ہوگا؟ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کا کام ہے اپنی فارن پالیسی کو آگے بڑھانا. امریکہ اگر پاکستان کے جمہوری عمل میں سازش کرے تو یہ اعلان جنگ ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے سازش نہیں کی. اس خط میں, اس سائفر میں کہیں جو آپ اگر پڑھ لیں وہ بیان جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا آیا تھا, تو انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی, انہوں نے کوئی زبان لکھی, ہم نے ان کو ڈیمارش کر دیا. میں جی دونوں آپ پڑھ لیں, بے شک کسی جگہ پہ سازش کا ذکر نہیں, نہ پہلے میں نہ دوسرے میں, آپ پڑھ لیجئے. لیکن اصل بات یہ ہے, میں آپ کو وہی کہہ رہا ہوں نا, آپ پڑھ لیجئے اس کو. لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آج تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں, کیا آپ مجھے یہ آج حق دے رہے ہیں کہ میں پاکستان کے سیکرٹس ایکٹ کے تحت جو میرے پاس ڈاکیومنٹس آتے ہیں یا کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ آتا ہے میں ان کو لہرا کے آپ کو دوں؟ آپ یہ تو نہیں پروموٹ کریں گے, یہ تو غیر قانونی ہوگا, اور آپ مجھ پہ بہت معترض ہوں گے اگر میں کچھ ایسا کروں. تو یہ دوسری بات. ایک اور آپ کی بات دیکھیے, بات یہ کہ پاکستان کی سیاست ہم اس کا برنٹ لیں, پاکستان کی سیاست پاکستان کے سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ کریں, یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے. لیکن پاکستان کی سلامتی کو داؤ پہ لگایا جائے, پاکستان کے آئین کو پامال کیا جائے اپنے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کو بڑھانے کے لیے, صاحب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جی سر. سہیل رانا صاحب, اور اسی چیز پہ بیٹھے ہوئے جاوید نے سوال کیا ہے ڈان لیسٹ کے حوالے سے. تو جنرل آصم باجوہ اور سٹنگ منسٹر, اس وقت بھی سٹنگ منسٹر تھی, انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کے گھر سے انڈین جاسوس نکلے. تو کیا اس بیانیے کے بعد وہ بیانیہ آج ختم ہو گیا ہے؟ تو جو اب آپ بیانیہ بنا رہے ہیں تو یہ 2 سال کے بعد ختم ہوگا یا کل تک ختم ہو جائے گا؟ اور پیٹرولیم وزارت پہ میرا سوال یہ ہے کہ گیس پہ آپ نے جو بل 560 روپے ایک جگہ ٹیکس لگایا نمبر 1, اور ہر پیٹرول پمپ پہ
50% पेट्रोल मिलता है। मैं एक पेट्रोल पंप में DHA 1 में रहता हूँ, DHA 1 में मैं बात करता हूँ कि 1 लीटर पेट्रोल डलवाएं तो 50% पेट्रोल निकलता है। तो उन पे आपका क्या एक्शन है? अब आपने मैं भूल जाता हूँ, आपने पहले तारीफ की, उसके बाद बड़े सख्त सवाल पूछे आपने, लेकिन तारीफ का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका सवाल क्या था दोबारा? तारीफ में खो गया। हाँ, ठीक। देखें, बात ये है, मैंने तो आपके सामने ये कहा नहीं कि आप मेरी बात माने, मैं तो आपको कह रहा हूं मत माने। मैं तो आपको कह रहा हूं जो खान साहब ने कहा है वो माने। अब मेरी बात क्यों मानते हैं, मेरी बात क्यों सुनते हैं? भाई मैं तो पॉलिटिकल हरीफ हूं और आप शक का इजहार कर रहे हैं, बरहक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं यार आप सियासी हरीफ हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं, पहले भी ऐसी बातें वुज़रा ने की हैं, तो मत माने मेरी बात। आपने उनकी नहीं मानी, मेरी भी मत मानिए। खान साहब का क्या करेंगे जो उन्होंने लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को टेलीविजन पे खड़े होकर कहा कि ये वो पाकिस्तान का सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जो मैं बाहर लेकर निकला हूं और आपको दिखा भी रहा हूं और बता भी रहा हूं, उसका क्या करेंगे? मेरी बात छोड़ दीजिए। खान साहब ने आपके सामने भी कहा और अवाम के सामने भी कहा कि जरा सी चीज थी खो गई, उसका क्या करेंगे? उसकी तो 3 साल सजा है। तो मैं आपको यह कहूंगा कि मेरी सारी बात डिसरिगार्ड कर दें, सिर्फ खान साहब की बात मान लें और अब मुझे बताएं कि आइन और कानून पामाल हुआ है या नहीं। सर सवाल ये है कि क्या सिर्फ केवल पीटीआई जो है वो अगर जिम्मेदार है, तो लगता है 1 साल से आपकी हुकूमत है और 1 साल के में जितने वाकयात हुए उसमें खास करके अपने 9 मई का वाकया है। पहले 9 मई के वाकये में सारे मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और सारा कुछ कर रहे थे, अब जो है वो सबसे पहले तोशा खाना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। साइबर भी अब बीच में आ गया है। तो 1 साल में हुकूमत से इतना मजबूत केस नहीं बन सका कि चेयरमैन पीटीआई को जो गिरफ्तार किया जा सके, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है? नहीं, ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो मोहब्बत में चला आता हूं आपके पास। कानून की खिलाफवर्जी उन्होंने की है। मैं पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मुझे बहाना मिल जाए, मैं आपकी मोहब्बत में और अवाम की मोहब्बत में खिंचा चला आता हूं, आपके सामने हाजिर हो जाता हूं। देखिए बात यह है कि हमें शायद आदत ये पड़ गई कि जब किसी को पकड़ना हो तो उसकी गाड़ी में 18-20 किलो हेरोइन डालो और शाम को पकड़ लो। तो वो आप कह रहे हैं कि ये कैसी हुकूमत है जो हेरोइन डाल के किसी को पकड़ ही नहीं रही? भाई 1 साल हो गया, पकड़ लेना, उसी दिन हेरोइन डालें, उसी दिन पकड़ लें, बल्कि पहले ऐलान करें कि मैं इसको मूंछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में लेकर जाऊंगा और उसके बाद पकड़ लें। या ऐसा करें कि ये बताएं कि फलां जुमेरात को फलां शख्स फलां जगह पे पकड़ा जाएगा, फिर इत्तफाकन, ऑब्वियसली आपको गैब का इल्म तो होता नहीं, तो इत्तफाकन फलां जुमेरात को फलां दिन फलां शख्स पकड़ा जाता है। तरीकाकार से चल रहे हैं, उसमें वक्त लग रहा है। पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशंस का तरीकाकार है उसको बहुत बेहतर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सपीडियंट होना चाहिए। उन तमाम चीज़ों के बावजूद आहिस्ता आहिस्ता आगे चल रहे हैं और पूरा इंतज़ार कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशंस ख़त्म होने का, लोगों को शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। 9 मई के वाक़े के बाद भी अगर तो मुकदमा ये है कि किसी को नहीं पकड़ना चाहिए तो मत पकड़िए। अभी तो लोग निकले हैं, उन्होंने आगे लगाई हैं, जब यही कोर कमांडर के घर से आपके मेरे घर की तरफ आएंगे तो तब भी यही कहिएगा कि भाई वो 10-20 हज़ार है, उनका पॉलिटिकल हक है, हाथ में उनके क्लशनकोफ है, उन्होंने आपके घर को आग लगा दी, आपके बच्चों को जिंदा जला दिया, क्योंकि अब लोग जिंदा जले हैं, अस्करी टावर में जले हैं, जल के मरे हैं। तो फिर अगर मेरे घर आपके घर भी आएंगे तो क्या है, पॉलिटिकल हक है भाई। तो अगर तो कोई ये कह रहा है कि उन लोगों ने जिन्होंने अपनी छातियों पे गोलियां खाई और ऐसी बहादुरी दिखाई कि इंडियन फोर्स मजबूर हो गई कि पाकिस्तान को लिख के दे कि ऐसा दुश्मन हमने कभी नहीं देखा है, इस बहादुरी से लड़ता, उनके मुजस्मों को आप ठोकरे मारे, अगर ये सब ठीक है तो फिर सब ठीक है। वरना हम एक तरीके से चल रहे हैं, लोगों को शामिल तफ्तीश किया हुआ है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, उसमें वक्त लग रहा है, इस वजह से कि लाखों की तादाद में विजुअल्स जो हैं उनको कंफर्म किया जा रहा है, नादरा से उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, हर चीज़ को ट्रायंगुलेट किया जा रहा है, बयानात को, आपकी जो प्रेजेंस थी आपके फ़ोन के ज़रिए कि आप वहाँ मौजूद थे या नहीं थे, जो लोग दीगर कह रहे हैं वो कह रहे हैं या नहीं कह रहे, वो वहाँ पे मौजूद थे या नहीं थे, तस्वीर थी या नहीं थी, उसमें वक्त लग रहा है भाई। अच्छा मलिक साहब ये बताइए कि हम 50 तो पूछेंगे कि आजम खान साहब कहाँ थे, तो आप नहीं बताएंगे? नहीं, मुझे मालूम नहीं है ना जी, मुझे मालूम होता तो मैं आपको पहली दफ़ा मैं ही बता देता, मुझे क्योंकि मालूम नहीं है तो मैं आपको अब इस बात को अगर आपको मालूम ना हो और आप कहें कि मुझे मालूम नहीं तो मैं फिर उसको आजम खान साहब सबसे मजबूत प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा
सारा किया, साइफर लगाने में सारा किरदार मतलब उनसे होता हुआ प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचा। अब वो सिर्फ एक बयान दे के बिल्कुल हाजी नमाजी होकर बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे, या आप समझते हैं कि पहले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह सरकारी बंदा जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में इस्तेमाल ना हो, फिर उसके बाद खान साहब या जो इसमें इसके साथ लिंक लोग थे, क्या समझते हैं कि आजम खान के खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जी, मेरे ख्याल में तो सबसे पहले वो शख्स जिनने अवाम के सामने आके कहा कि मैं इस मुल्क के आइन को कदमों की ठोकर पे रखता हूं, उस पर मुकदमा होना चाहिए। जिसको इतना भी ख्याल नहीं आया कि आप जो गैर आइनी हरकत कर रहे हैं, मुल्क के सीक्रेट्स को लोगों तक लेकर जा रहे हैं, आप वजीर आजम हैं, आप अगर कर भी रहे हैं तो कोई हया ढक छुप के कर लें। आप लोगों को कह रहे हैं कि ये पड़ा तेरा आइन, वो साइफर जब आपने निकाला तो आपने बोला कि ये कदमों की ठोकर पे पड़ा है तेरा आइन और तेरा कानून, और तुम समझते हो कि जो तुम जैसे आम लोगों पे कानून और आइन नाफिज होता है मुझ पे भी होता है, ये है, बताओ क्या करना है। वो अब हम बताएंगे क्या करना है। तो पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि उसमें जो जिसने शिरकत की है इन्वेस्टिगेशन के बाद जिस पे जुर्म आयद होगा, मैंने पहले आपको 9 मई जो मैं समझता हूं बेइंतहा संगीन दिन था पाकिस्तान की तारीख में, उसके मुतालिक अगर मैं आपको कह रहा हूं कि बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ट्रायंगुलेशन होनी चाहिए, और सिर्फ वो लोग जो जुर्म में शरीक हैं उनके ऊपर उनकी इंडाइटमेंट होनी चाहिए और उसके अलावा किसी की नहीं होनी चाहिए। जब मैं टीवी के ऊपर यह कह रहा हूं तो फिर जिसने आइन को इस साइफर के हवाले से पामाल किया है उन सबकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जिस पे जुर्म साबित हो उस पर मुकदमा चलना चाहिए। सर, मेरा सवाल ये है कि हर 3 साल बाद, ये चलो खान साहब ने 9 मई के वाक़या और साइफर का वाक़या में बीच में आ गया, इंटरनेशनल जो लॉबीज हैं या जो इंटरनेशनल इस वक्त जो सुपर पावर है उसकी तरफ से हर 3 साल बाद प्रेशर आता है, ये IMF का प्रेशर होता है कि 3 साल के बाद हर प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाता है और जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसके खिलाफ चार्जशीट बन जाती है, जिस तरह पनामा आया, अभी साइबर का मामला और फिर 9 मई का मामला। तो ये इसका सोल्यूशन, मुकम्मल सोल्यूशन क्या है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जमहूरियत बहाल हो, प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरी करे, पॉलिसियों का तसलसल हो, 3 साल बाद आपके खिलाफ कोई दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे ना बैठे। जी, ये आपकी बात 100% ठीक है। देखिए जी, मैं तो ये समझता हूं कि हर मुल्क अपने मुफादात में अपनी फॉरेन पॉलिसी लेकर आगे चलता है और इर्द गिर्द में जिस जगह पे जिस फेयर में उसका इन्फ्लुएंस होता है उसको इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करता है, मगर गैर कानूनी तौर पे नहीं करता। वो इन्फ्लुएंस करता है, फॉरेन पॉलिसी के जरिए करता है, इकोनॉमिक पॉलिसी के जरिए करता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिए करता है, कदगने लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, जो उसके बस में होता है, जो वो उस मुजवजा कवानीन और जो फ्रेमवर्क अग्रीमेंट्स होते हैं उनके तहत जितना इन्फ्लुएंस डाल सकता है वो डालता है। हम भी IMF का सामना करते हैं, फैटफ का सामना करते हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे अपने, मैं अपनी बात में मुकम्मल कर लूं मैडम, हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की हिफाजत है, ये तो किसी और मुल्क के हुक्मरान की जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें अपने मुल्क के मुफाद को देखना है और अपने मुल्क का मुकदमा लेकर आगे जाना है। हमें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए कि वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो तो हर मुल्क जो है वो आपको इन्फ्लुएंस करेगा अपनी खारजा पॉलिसी को, अपनी इक्तिसादी पॉलिसी को, अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, अपनी टेक्नोलॉजी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा। हमें भी करना चाहिए कानून के तहत, उन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स के तहत, हम सब पे उनकी कैद है, हमें भी करना चाहिए। लेकिन हमारे अपने मुल्क में जो होता है उसकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। तो आपके सवाल का जवाब यह कि यह प्रोसेस चलने देना चाहिए। इसमें बहुत से रास्ते में कठिन वक्त आएंगे, बहुत दफा हम लड़खड़ाएंगे, एक आध मरतबा गिरेंगे भी, लेकिन मेरा यह ज़ाती ख्याल है कि अपने बच्चों के मुफाद के लिए, अपने मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हमें उठ के अपने आप को झाड़ना चाहिए और चलते रहना चाहिए, उसी से इस्तकामत आएगी। जी, मैं इन्होंने पहले हाथ उठाया था, मैं आपकी बात सुने बगैर नहीं जाऊंगा, मेरा वादा आपसे। जी साहब, सवाल ये है कि बदकिस्मत ये है कि मुल्क के मसाइल बहुत ज्यादा है लेकिन हम सियासत में लगे होते हैं। एक तो आपने जब से मिनिस्ट्री संभाली है तो आपने क्या ऐसी कामयाबी हासिल की और कहाँ पर नाकामी, जरा इस पर ब्रीफ सा बताइएगा। दूसरा ये है सर कि रिफाइनरी पॉलिसी है उस पर किस हद तक पेशरफ्त हुआ, और तीसरा सोशल मीडिया पर न्यूज बन रहे कि रूस से पता नहीं सरसों का तेल आया है या कौन सा है, इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं आया जी। तो क्या अभी तो 9 रुपए कम हुआ है तेल उसमें सर वो चीज अच्छा।
دیکھیں میں تو یہ پریس کانفرنسز کرتا ہوں مگر آپ لوگوں سے تو میری کل بھی ہم ملیں گے انشاءاللہ، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ وقتاً فوقتاً ملتے رہیں۔ ہم نے ابھی تک کیا کیا، جو میں تیار تو نہیں تھا اس کے لیے لیکن چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم نے امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کیا ہے۔ ہم نے 0.9 ہیکٹر میٹر کیوب تک جو لوگ گیس استعمال کرتے ہیں، غریب لوگ جو استعمال کرتے ہیں، وہ اس وقت 1/3 قیمت دے رہے ہیں امیر آدمی کے مقابلے میں جو اتنی ہی گیس استعمال کرتا ہے۔ تو جو وعدہ ہم نے کیا تھا، ملک کے 60% لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے، ان کے اوپر 1 پیسے کا بوجھ بھی نہیں ڈالا۔ تو پہلی بات تو ہم نے یہ کی۔ دوسری چیز ہم نے یہ کی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے جو ہمارے ویل ہیڈ ہیں، جو ہمارے اپنے کنویں ہیں گیس کے، ان کا سرکولر ڈیٹ 0 کر دیا۔ ہمارا 1600 1650 کا سرکولر ڈیٹ تھا جو 30% سے بڑھ رہا تھا۔ اس کو روکنے کے لیے ہم نے اپنے پچھلی جو ہم نے ٹیرف، جس میں نے آپ کو بتایا کہ غریب آدمی کو پروٹیکٹ کر کے اس کا بل 1/3 کر کے اس کے باوجود سرپلس کریٹ کیا تاکہ سرکولر ڈیٹ میں 1 پیسے کا اضافہ نہ ہو۔ سرکولر ڈیٹ آپ ہی لوگوں کا اوپر ہے نا قرضہ، تو اس کو روکا۔ اب LNG کا بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ $1 میں آتی ہے تو اس میں تھوڑی سی قباحت ہے، مگر انشاءاللہ اس کو بھی سالو کر کے جائیں گے۔ تو یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ دیکھیں ہم کوشش کریں گے کہ سستی پٹرول اور سستا گیس لے کر آئیں۔ تو کسی نے ہماری بات نہیں مانی۔ جب ہم نے کہا کہ ہم روس سے ڈیل کرنے چلے ہیں تو آپ نے کہا کوئی ڈیل ہی نہیں ہے، یہ تو عمران خان صاحب کر گئے تھے۔ پھر جب تک ان کے سفیر نے خود آ کے کہا کہ ہماری کوئی بات، روسی سفیر نے خود کہا پروگرام میں کہ ہماری تیل کے بارے میں کوئی بات نہیں، تب تک میری بات پہ آپ نے یقین نہیں کیا۔ میں آپ کو کہتا رہا کہ کوئی کاغذ نہیں ہے، کوئی منٹس نہیں ہے۔ جب ملک کے وزرائے اعظم یا ملک کے وزیر بیٹھتے ہیں تو ہر میٹنگ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہوتی ہے، منٹ ہوتی ہے، کہاں ہیں آپ نے کہا ہم نہیں مانتے۔ تو پھر میں نے کہا چلیے، پھر وہ یہاں پہ ان کے وزیر آئے اور انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جو بات ہم نے 2 مہینے 3 مہینے پہلے شروع کی تھی جب میں روس گیا تھا، وہ آج کنکلوڈ ہو گئی۔ تو ہم روس سے تیل لے کر آئے، 4 مہینے کے اندر ہم روس سے تیل لے کر آئے۔ اور تیل لے کر آئے اس طرح نہیں کہ فلاں ملک کی سیاست اس کی ایسی کی تیسی، فلاں ملک کی، تمام ملک ہمارے ساتھ۔ کسی ملک نے اعتراض کیا روس سے تیل لانے پہ ہمارے اوپر؟ کسی ایک ملک نے؟ وہ کلپ چلا کے دیکھیں جس میں وائٹ ہاؤس کے جو صاحب ہیں، جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کے روس سے تیل لینے پہ کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ایک ابو بورڈ طریقے سے لے کر آئے ہیں اور پوری دنیا کو بتا کر لائے ہیں کہ ہم ایک ابو بورڈ طریقے سے اپنے بچوں کے مفاد کے لیے تیل لے کر آ رہے ہیں اور اس طریقے سے لا رہے ہیں۔ اس کی شپنگ لائنز اسٹیبلش کی، اس کی انشورنس کی لائنز اسٹیبلش کی، اس کی ٹرانزیکشن کو سٹرکچر کیا، بینکوں کو آن لائن آئے اور ٹرانزیکٹ کیا، اور سارا کچھ 4 مہینے میں کیا۔ سارا کچھ 4 مہینے میں سٹارٹ ٹو فنش۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا معاہدہ 4 مہینے میں سٹارٹ ٹو فنش کب کنکلوڈ ہوا ہے؟ تو وہ کیا۔ پھر گیس سستے لانے کے لیے آذربائیجان سے معاہدہ کیا، جو 24 کو وہ تشریف لا رہے ہیں، ان کے وزیر آ رہے ہیں، آپ کے سامنے آ جائے گا معاہدہ، جس میں ہر مہینے وہ ہمیں 1 کارگو سستی گیس کا دیں گے۔ IP کے اوپر ہم روز کام کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بغیر سینکشنز لگے ہمیں کوئی انوویٹو کریٹو طریقہ ملے کہ ہم سستی گیس بھی ایران سے لے سکیں اور سینکشنز کا بھی ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس پہ بہت ایڈوانسمنٹ ہوئی لیکن بہت کام ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ٹاپی کی ہم نے لیڈرشپ آپ کے سامنے، وہ یہاں پر آئے اور وہ کام جو 12-14 سال سے نہیں ہوا، معاہدے کی شکل میں آپ کے سامنے ہم نے سائن کیا، اور وہاں پہ جا کے پاکستان اس وقت کو لیڈر ہے ٹاپی کا، اور پوری دنیا کو ہم نئے نئے طریقہ کار ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ٹاپی کے لیے کیسے فائنینسنگ جو ہے وہ ریز کی جا سکتی ہے۔ 2 معاہدے اس کے علاوہ ہیں، ایک آذربائیجان سے ہے، ایک کارگو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بیس کے اوپر پیٹرول کا، بالکل اسی طرح جیسے ہمارا ڈیزل کا کویت سے ہے، جس سے ہمیں کم پریمیم کے اوپر پیٹرول ملے گا اور ٹریڈرز بھی درمیان میں سے نکل جائیں گے۔ اور ایک ہم فائنل سٹیجز کے اوپر ہے UAE کے ساتھ، امارات کے ساتھ، جس میں 2 کارگو ہم پیٹرول کے لے کر آئیں گے۔ پیٹرول بھی سستا لانے کے لیے معاہدے آپ کے سامنے ہیں، گیس بھی سستی لانے کے لیے معاہدے آپ کے سامنے ہیں، تیل بھی سستا لانے کے لیے معاہدے آپ کے سامنے ہیں، امیر اور غریب کا ٹیرف بھی علیحدہ کر دیا، سرکولر ڈیٹ بھی علیحدہ کر دیا، صرف 12, 13, 14 مہینے میں۔ ابھی بے شمار چیزیں ہیں جو میرے گمان میں نہیں، اگر آپ مجھے پتا ہوتا آپ نے یہ سوال پوچھنا، اس پہ میں پریس کانفرنس ایک اور کرنے والا ہوں، تاکہ ایک دفعہ میں نے کہا نا دوبارہ حاضر ہوں گا
14 महीने का पूरा हिसाब किताब आपको दे के जाऊंगा कि क्या क्या नहीं भी हो सका। 100 नहीं, कोई एक नाजायज फाइल नहीं हमने मिनिस्ट्री में से गुजरने दी, सारी माफिया एक तरफ खड़ी हो गई। 100 नहीं, एक फाइल नहीं गुजरने दी, उसके नुकसानात भी हुए, लेकिन पूरी कोशिश की है। एक डिफीट हमें हुई, कानूनी तौर पे हुई। 7-8 बैटल्स हमने लड़ी, एक डिफीट हुई और वो लीगल डिफीट हुई हमें, और बाकी तमाम डिफीट्स जो हैं, तमाम जो हमने ताकतवर लोगों से लड़ाइयां की हैं अवाम के हक में, उसमें से हर लड़ाई में हम जीते, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी, जितने वो ताकतवर लोग थे और जितने ताकतवर लोग उनके साथ थे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी कि मैं ये कर पाता अगर वजीर आजम मेरे साथ नहीं खड़े होते। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। देयर इज वन थिंग दैट आईड लाइक टू से, वो ये है कि जो माफियाज के हवाले से मैंने जंग लड़ी है, आई हैड नो चांस इन हेल without the Prime Minister standing by my side, and the Prime Minister stood by my side. तो ये मैं उनसे जरा एक सवाल, अब मैडम जी 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 जी। देखिए, साइफर तो उस वक्त बना जब उन्होंने साइफर निकाल के लोगों के सामने रखा, बाद में नहीं बना। तो ऐसे तो नहीं हमने कहा कि आप लोगों को नहीं मालूम, हम आपको बताते हैं कि फलां फलां वक्त एक बंद कमरे में स्मोक फिल्ड रूम के अंदर साइफर निकाला गया था और शेयर किया गया था जो नहीं करना चाहिए था, ये तो नहीं कहा। साइफर तो उसी वक्त निकला जब खान साहब ने साइफर निकाल के मजमे में खड़े होकर बाहर निकाल के लोगों के सामने रख दिया, वो सब आपने देखा। तो साइफर अपने वक्त पे निकला, उस वक्त बाद में नहीं निकला, ना किसी ने बाद में बनाया। साइफर गुम भी उस वक्त हुआ जब खान साहब अभी भी ताकत में थे और उन्होंने कहा कि मुझसे गुम गया, खो गया। लोगों ने कहा लाइए, उन्होंने कहा खो गया, क्या पता कहां है, क्या पता कहां है, मुल्क का सीक्रेट क्या पता कहां है, ये वजीर आजम कह रहा है। ये भी उसी वक्त हुआ। दूसरी जो बात आप कर रही हैं वो ये है कि क्या हमें मुजव्वज़ा तरीक़ाकार को फॉलो करना चाहिए या फौरी तौर पे लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। हमारी कोशिश ये है कि मुजव्वज़ा तरीक़ाकार के तहत थोड़ा वक्त भी लग जाए, मगर इन्वेस्टिगेशन के जरिए, ट्रायंगुलेशन के जरिए चीज़ों को सबूत, शवाहिद, वो मिर्ज़ा शहजाद अकबर का दौर तो नहीं है ना कि एक कागज़ टीवी पे चल रहा है, आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर हाईलाइट हुई चीज़ें, दायरे बनी हुई हैं। बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होती है, वो एजेंसीज अपना करती हैं। कई लोग छूट गए, इतने ढेर लोग पकड़े गए थे, नहीं साबित हो सका, उनको छोड़ दिया गया। जिनके ऊपर कोई डेटा है, कोई एविडेंस है, वो अभी भी तफ्तीश के दायरे में। जब तफ्तीश खत्म हो जाएगी तो फैसला किया जाएगा, उनमें से भी कुछ छूट जाएंगे और जो रह जाएंगे उनके मुतल्लिक सबूत होंगे। आपका सवाल असल में जो अहम सवाल है वो ये कि क्या पाकिस्तान का तरीक़ाकार दुरुस्त होना चाहिए? हाँ, दुरुस्त होना चाहिए। क्या उसमें हमें कामयाबी हुई? नहीं, मैं समझता हूं उसमें खातिर खा कामयाबी नहीं हुई। वो जो रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, उसके लिए जो भी हुकूमत आएगी, जिसे भी आप लोग इलेक्ट करेंगे, मेरी भी बड़ी दर्दमंदाना यही जो आप कह रही हैं, वही मेरी गुजारिश की शक्ल में होगी कि उसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इतने लंबे लंबे मुकदमे और इतनी लंबी लंबी तारीखें जो हैं वो नहीं पड़ेंगी। इजाज़त है। आखिरी सवाल है अगर हुकूमत को आइन से, कानून से इतनी हमदर्दी थी तो वज़ीर इत्तलात साहिबा ने एक मखसूस लोगों को ही वो उसको रिपीट करके ये मौके सामने लाने की जरूरत क्यों पेश आई? हुकूमत खुल कर इस पर सामने क्यों नहीं आई? सेक्रेटरी ये बता दें कि IMF के जो मुताबिक भी है, अब गैस की कीमतों में इजाफे पे गौर हो रहा है, आप लोग काम भी कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस दफा 300 यूनिट से कम वालों के लिए इजाफा होगा। तो उससे बता दीजिएगा कि उससे में आप क्या देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने तो आपके सामने सारी चीज रखी है। मैं तो समझता हूं आजम खान साहब का तो एक क्रॉबरेटिंग एविडेंस है। असल एविडेंस तो वो है जो खान साहब ने खुद पेश किया। आप खुद सोचें, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हां, जो खान साहब ने कहा है, कह दिया है, कर दिया है, आपके सामने है। मेरे साथ भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इस साजिश को तरतीब दिया गया था।
ورنہ وہ کام تو کر چکے ہیں خان صاحب، اس کا تو ایویڈنس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اعظم خان نہ بھی ہوں تو پاکستان سیکرٹ ایکٹ تو وائلیٹ ہو چکا ہے. اعظم خان نہ بھی ہوں تو وہ سائفر جو ملک کا سیکرٹ ہے وہ گم ہو چکا ہے. اعظم خان صاحب تو صرف یہ کہہ رہے ہیں جو آپ ہی لوگ پہلے کہہ رہے تھے اور ہم بھی کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس میں ملک کے آئین اور قانون کی پامالی تھی. اور دوسرا گیس کے حوالے سے جی ابھی کام چل رہا ہے، یہ میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں، یقین دلاتا ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا ویسے پہلے بھی آپ کو بڑی دیر سے اعتبار آیا، غریب پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. بوجھ ڈلے گا. مہنگی گیس خریدیں گے تو سستی تو نہیں بیچ سکتے نا، ملک تباہ ہو جائے گا. اگر مہنگی گیس خرید کے سستی بیچتے چلے جائیں، جو ہم کر رہے ہیں ابھی بھی LNG میں کرتے ہیں، جس کو میں نے کہا کہ آپ میں پہلے بھی پوچھا سوال میں دیتا ہوں جواب. جی اگر کریں گے تو آپ کے خیال میں وہ جا تو نہیں رہا نا؟ وہ سرکولر ڈیٹ کس نے دینا ہے؟ آپ ہی نے دینا ہے نا. تو آپ بل نہ دیں، سرکولر ڈیٹ دے دیجیے گا. انڈائریکٹ ٹیکسیشن بڑھا دیں گے، اس کو آنے والے وقت میں وہ 30% ہو جائے گی، پھر 40% ہو جائے گی. آپ ہی دے رہے ہیں وہ پیسے. تو جو چیز جس بھاؤ خریدنی اتنے کی بیچنی ہے نا دوست. اس کے اندر ہمارا یہ فرض ہے کہ اس ملک میں پہلا حق غریب آدمی کا ہے. غریب آدمی کو بچانے کی پوری کوشش کی جائے گی. جو آپ نے کنیکشن فی کی بات کی ہے، آپ کنیکشن فی کو کمیٹی سمجھیں. ہوتا ہے ایسے کہ سردیوں میں آپ کا بل جو ہے ایک دم بڑھتا ہے، اور ہمیں ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ جو بندہ 30-35 ہزار روپے کما رہا ہے وہ بل دے سکتا ہے یا نہیں. تو ہم نے جو 50 روپے کا لائن رینٹ لگایا ہے، 50 روپے کا، وہ اس لیے لگایا ہے کہ سردیوں میں جب فوری طور پہ آپ زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں تو وہی جو آپ نے 50 روپے کر کے دیے ہوتے ہیں اتنا بل تناسب سے کم ہو جاتا ہے سردیوں میں. دوسری 500 والی بات ہوئی تھی، 500 والی لائن رینٹ صرف ان لوگوں پہ لگی ہے جو 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب سے زیادہ گیس استعمال کرتے ہیں. 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب 3 یا 4 مہینے کی ایوریج. یہ نہیں کہ کسی ایک مہینے میں آپ نے، بجلی میں تو 1 مہینہ بھی ہوتا ہے، ہمارے ہاں تو 4 مہینے کی ایوریج. اگر آپ سردیوں کے 4 مہینوں میں ایوریج اوسطاً 0.9 ہیکٹا میٹر کیوب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ واٹر ہیٹرز چلا رہے ہیں، اسپیس ہیٹرز چلا رہے ہیں، بڑی بڑے کوکنگ رینجز چلا رہے ہیں، تو پھر آپ پہ 500 لگتا ہے وہ بھی کمیٹی کی شکل میں، تاکہ وہ بل جو بہت زیادہ بڑھنا ہے وہ 500 کر کے جو آپ دے رہے ہیں وہ کٹوتی کرنے کے بعد سردیوں کا بوجھ تھوڑا سا کم ہو جائے. لیکن یہ 500 صرف ان لوگوں پہ لگایا گیا ہے، وہ بھی